میں کافی عرصے سے اپنے علماء کو بھی ذمہ داروں کو کہہ رہا ہوں کہ ملک شام کا کچھ خیال کریں، ملک شام کے حالات نہیں ٹھیک۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میری امت کے حالات ایسے ہو جائیں گے، پھر ایسے ہو جائیں گے، پھر لوگ جہاں سے ادھر بھاگیں گے، پھر اس شہر میں بھاگیں گے، پھر اس ملک میں بھاگیں گے، پھر لوگوں کو پناہ نہیں ملے گی، پھر لوگ پناہ لینے کے لیے عراق کی طرف دوڑیں گے۔ یہ ساری باتیں جب آپ نے ارشاد فرمائیں تو ایک صحابی نے عرض کی، حضور اگر میری زندگی میں ایسا واقعہ آ جائے تو پھر آپ فرمائیں میں ہجرت کر کے کہاں جاؤں، میں اپنا وطن چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم ملک شام چلے جانا۔ صحابی نے عرض کی جی وجہ؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ خیر کے 10 حصے ہیں، خیر کے بھلائی کے، وہ 9 حصے شام میں ہیں اور 1 حصہ باقی ملکوں میں۔ فرمایا شر کے بھی 10 حصے ہیں، ملک شام میں صرف 1 حصہ شر کا ہے، باقی 9 حصے باقی شہروں میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان اللہ تضمن علی بالشام، فرمایا شام کا ذمہ اللہ نے میری وجہ سے خود اٹھایا ہے۔ اور آپ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے کہ پھر اکثر صحابہ ہجرت کر کے ملک شام آ گئے، جن میں حضرت بلال بھی ہیں، حضرت دہیہ کلبی بھی ہے، ہاں جی، بڑے بڑے اجلہ صحابہ پھر حضور کے اس فرمان کی وجہ سے ان کو پتہ تھا جب خیر ہے ہی شام میں تو پھر سارے جو ہے وہ ملک شام، پھر واپس جو ہے وہ کوئی نہیں گیا۔ حضرت بلال کی قبر بھی پھر وہیں بنی۔ تو میں خود ملک شام گیا ہوں، میں نے وہاں لوگوں کے چہروں پر اطمینان دیکھا، ان کے اعلیٰ قسم کے اخلاق دیکھے، ان کی مہمان نوازی دیکھی، اور وہ مہمان نوازی کر کے بھی ہمارا شکریہ ادا کرتے تھے کہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور بہت بڑے عالم تھے مولانا عبدالہادی ہر صاحب، وہ شام کی جنگ کی وجہ سے ہجرت کر گئے وہاں سے، ان کے گھر ہم گئے تو انہوں نے دعوت کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ آپ اجازت دیں۔ وہ ملک شام کے چوتھے ستون مشہور تھے کہ یہ 4 مشائخ اور علماء جو ہیں یہ ملک شام کے 4 ستون ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک ستون گر گیا تو شام کے حالات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ تو ان میں سے 2 ستون گر گئے، سید احمد حبال بھی فوت ہو گئے، شیخ شکری بھی شہید ہو گئے، تو 2 ستون گر گئے، تیسرے جو ہے وہ ہجرت کر گئے۔ تو ملک شام کے حالات تو ایسے ہونے تھے، وہاں وہ دنیا داروں کو ستون نہیں سمجھتے تھے، ملک شام والے لوگ اپنے علماء اور مشائخ کو ستون سمجھتے تھے۔ تو وہ مولانا عبدالہادی ہرسا کے گھر ہم نے جب دعوت کھائی تو ہم نے کہا جی اجازت دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم جب دروازے پر آئے تو وہ ہماری جوتیاں جو وہ سیدھی کر رہے تھے۔ یہاں تو جس کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بھی مولویوں سے ٹکر لیتا ہے، جس کو کلو لپڑنی نہیں آتی وہ بھی کہتا ہے ہم نے پہلے جنت میں جانا ہے۔ اتنا بڑا عالم جو ملک کا ستون تھا، اور وہ ہمارے ہم مہمانی، وہ سمجھ کہتے ہیں حضور نے جو فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، حضور نے فرمایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صرف حدیث پڑھ چھوڑنی، حدیث بیان کر دینی اور مہمان کی عزت نہ کرنا، انہوں نے حضور کی حدیث پڑھی اور پھر اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ ہمارے جیسے بندوں کی جوتے وہ سیدھے کر رہے تھے، حالانکہ وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ لوگ ان کے پیٹھ نہیں کرتے تھے جب ہم ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے گئے۔ تو وہ مولانا، میں وہاں گیا، میں نے اطمینان دیکھا، سکون دیکھا، 20 قسم کے کھانے وہ ہمارے ساتھ رکھتے تھے۔ اور پھر جب میں تو ویسے بھی تھوڑا کھاتا ہوں ہمیشہ ہی، تو میرے سے ناراض ہوتے تھے، وہ کہنے لگے ہم شام والے اس سے خوش ہوتے ہیں جو زیادہ کھائے۔ ایک بزرگوں کو کہا، میں نے کہا میں نے نہیں کھانا، تو وہ غصے ہو گئے، کہنے لگے کل کھاؤ کل، جلال میں آ گئے۔ میں نے کہا اچھا جی اب تو کھانا ہے، آپ جلال نہ کریں تو میں روٹی کھاؤں گا۔ اتنا یعنی شام کے حالات کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضور کی وجہ سے اللہ نے شام کا ذمہ لیا۔ یہ سارے فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، آگے حضور نے جو بات ارشاد فرمائی، میرے آقا نے فرمایا اذا فسد الشام فلا خیر فیکم، حضور فرمایا جب شام میں فساد برپا ہو جائے گا نا
جب شام میں افراتفری ہو جائے گی تو لا خیر فیکم، فرمایا میرے امتیوں پھر تمہارے اندر خیر نہیں رہے گی۔ میں کب سے اپنے علماء اور مشائخ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ شام کی خبر لیں، یہ اور شام والوں کی خبر لیں، جب وہاں حالات حضور نے جو فرما دیا، زمین آسمان اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، کائنات ساری جہان فنا ہو سکتا ہے، لیکن جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ اس کے اندر دائیں بائیں بات نہیں ہو سکتی۔